میں سب سے پہلے تو یہ یو اے ای کے ساتھ جو ہوئے ہیں تو ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ امریکی صدر ٹویٹ کر رہے ہیں، خبر وہ دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک خبر کا متن جاری ہو جاتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ متن جاری ہو گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ اور اس کو ولی عہد یو اے ای کے ہیں وہ بھی اس کو تاریخ ساز اقدام قرار دے رہے ہیں، گیم چینجر کہہ رہے ہیں۔ تو جناب گیم چینجر کیا ہے؟ گیم چینجر یہ ہے کہ جو چیز پاکستان فیل کر رہا تھا، سمیل کر رہا تھا، وہ چیز اب عمل پذیر ہو چکی ہے اور وہ اس کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ اب کیا کریں گے جناب؟ اب کریں گے یعنی کہ وہ معاہدہ کیا ہے ابھی باقاعدہ طور پہ، جی اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بھی، اور یہ دیکھیں ڈیل کیسے ہوتی ہے۔ ڈیل ہوتی ہے کہ ایک ٹیلی فون کال، کانفرنس کال پہ ڈیل ہو گئی ہے، کانفرنس کال پہ ڈیل ہو گئی۔ امریکی صدر تھے، اسرائیل کے وزیر اعظم تھے اور یو اے ای کے ولی عہد تھے، ان تینوں کی کانفرنس کال، اور کانفرنس کال پہ ڈیل ڈن۔ اب اس میں کیا کیا طے پایا ہے؟ اس میں یہ طے پایا ہے، یہ باقی باتیں تو جی ضمنی ہیں، یہ کیا جناب یہ ہم اقتصادی ترقی میں حصے دار ہوں گے، تجارت کریں گے، سیاحت میں ہوگی، صحافت میں ہوگی، فلاں ہوگی، ایجوکیشن میں ہوگی، ریسرچ ہوگی، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ وہی ہے جناب، اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو نئی صف بندی کر رہا ہے، نئی صف بندی کے ساتھ اپنے مہرے ہر جگہ پہ سیٹ کر رہا ہے، اور آئندہ کا جو ایک روڈ میپ ہے وہ اس کے ذہن میں وہ نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لا چکا ہے، اور ادھر یو اے ای کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ میرا خیال ہے قطر بھی آ جائے گا، اور مصر پہلے ہی ہے۔ یہ سب عرب دنیا کے ساتھ معاملات اسرائیل کے سیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک نئی لڑائی کی تیاریاں، مجھے تو یہ نئی لڑائی کی تیاریاں لگ رہی ہیں۔ اور وہ نئی لڑائی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ایران اور ایک طرف سعودی عرب، یہ دو ازلی آپس میں مد مقابل ہیں، اور پراکسیز لڑ رہے ہیں، ہر جگہ لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کو معاف نہیں کر رہا، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، اور یہی کام متحدہ عرب امارات کر رہا ہے، وہ بھی شانہ بشانہ ہیں سعودی عرب کے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو کوئی تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہوگی کہ چائنا اور ایران کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، وہ ذہن میں رکھیے، آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ادھر سی پیک کو ذہن میں رکھیں، سی پیک میں اس خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس میں پاکستان، چائنا، رشیا، ترکی، ایران، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان مستقبل کا، یہ سارے ادھر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران اور چائنا اس بلاک کے اپوزٹ ہیں سارے، وہ سب ایک باسکٹ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک ٹوکرے میں جمع ہو رہے ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل کا پہلے سے ایک بہت گہرا تعلق تھا، اسٹریٹجک تعلق تھا، اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف انڈیا نے اسرائیل سے مدد لی، ہمیشہ لی، کیونکہ انڈیا اپنے میں اکیلے میں اس میں اتنی سخت نہیں ہے۔ اور انڈیا اور سعودی عرب، انڈیا اور یو اے ای، انڈیا اور قطر، ان کے آپس میں معاملات دیکھ لیں، اور اس کے بعد اب یہ جو ایک تو یہ نیکسس بتا دیا، دوسرا اسرائیل انڈیا کے ساتھ بھی سیٹ، اسرائیل سعودی عرب کے بھی ہو گیا، یو اے ای بھی ہو گیا، یہ ایک پورا لائک مائنڈڈ ایک بلکہ اسٹریٹجک بلاک جو ہے، اور پیچھے امریکہ بہادر سرکار بیٹھے ہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں۔ اور پاکستان جناب، اب پاکستان کو کیوں روک رہے تھے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کو کیوں روکا جا رہا ہے، بلکہ میں خبر دوں گا، وہ میں دوں گا میرا خیال ہے کل یا پرسوں، بہت اہم ترین خبر ہے، وہ بھی اسرائیل سے متعلق ہوگی، تو آپ کے ذرا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں
جتنی بھی یہ ہو رہی ہے صف بندی، MOUs، معاہدے ایک دوسرے کے قریب، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عرب ممالک اور وہ بھی تگڑے عرب ممالک، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، ان دونوں کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ابھی تک، میں آپ کو بتا دوں، تسلیم کرنا، یہ تھوڑی سی گتھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ فلسطین نے ریجیکٹ کر دیا جی یہ معاہدہ مکمل طور پہ، اور کیونکہ ایک تھوڑا سا میسج دیا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے، یہ ٹویٹ میں بھی بتایا گیا کہ جناب اس معاہدے کے تحت اسرائیل جو ہے وہ نئی علاقے اپنے نہیں کرے گا، قبضہ نہیں کرے گا نئے علاقوں پہ، فلسطین کے نئے علاقوں پہ قبضہ نہیں کرے گا، مقبوضہ علاقے وہ چھوڑ دے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پہلے خالی کروائے جاتے، فلسطین ریاست کا مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا، فلسطینیوں کو جو کہ وہ بھی بیچارے عربی ہی ہیں، ان کا حق تسلیم کر لیا جاتا، ان کو ایک آزاد ریاست دے دی جاتی۔ سعودی عرب، پاکستان کا بھی یہی اصولی موقف ہے نا، پہلے سب کا یہی اصولی موقف تھا، اب اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، فلسطینی بیچارے وہاں پہ رسوا ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، عصمتیں لٹوا رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ ایک جناب معاہدہ کر لیا گیا ہے، اور یہ معاہدہ ایسا ہی ہے جیسے آستین کا سانپ پالنا، اور اس میں پاکستان کو آن بورڈ پاکستان کو کیا آن بورڈ کرنا تھا، کیونکہ پاکستان کے بالکل یہ پاکستان کے اپوننٹ سارے جو ہیں وہ سب ایک ٹوکرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہمیں بالکل ایک دشمنی کی انتہا تک پہنچا کے یہ سب اب جو عرب حکمران ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، اور معاہدے کن سے کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہی چیز جو بات روکی جا رہی تھی، میں وہ بیچ میں رہ گئی، جنرل قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور یہی بات اسی سے روکا جا رہا تھا پاکستان کو کہ جناب ایک نیا بلاک نہ بلائیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اسرائیل بھی، عرب بھی اور انڈیا بھی سب اکٹھے ہو گئے، اور مسئلہ کشمیر جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ OIC کے فورم سے آواز اٹھائی جائے گی، تو OIC تو اب میرا خیال ہے کہ OIC نہیں رہا، اب اس کا نام تبدیل کر دینا چاہیے، وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نہیں ہے بلکہ آرگنائزیشن آف نان اسلامک کنٹریز ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اب عرب لیگ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے مسائل مفادات کا تحفظ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جناب تھی، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، لیکن بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جس بات سے روکا جا رہا تھا کہ وہ نیا بلاک نہ بنائے، کہ نیا گروپ نہ بنائے، نہ یا کسی ایسے گروپ میں شامل نہ ہو کہ جو کہ یہ سمجھا جائے کہ جناب وہ OIC کے پیرالل ایک گروپ بن رہا ہے، تو یہ آج کا جو میسج آیا ہے UAE اور اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد یہ اب روز روشنی کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ جناب پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ خود کرنا ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اب آزاد ہوگی، اور جو ہم نے کہا ہے وہی ہوگا، نئی دنیا ہوگی، نئے بلاکس ہوں گے اور نئے مفادات ہوں گے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ یہ ساری صورتحال آگے جا کے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔